بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 49۔ بچھڑے کی پوجا کرنے والے بنی اسرائیل بڑے ظالم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، 40 لیلۃً 40 رات کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، من بعدہ موسیٰ کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون حد سے گزر جانے والے ہو، پھر عفونا درگزر کیا ہم نے، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے موسیٰ کی عدم موجودگی میں گائے کے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور تم نے کتنی ناانصافی کی تھی، ہم نے درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ تشریح، ان دو آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ نمبر 2، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اور نمبر 4، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ظالم بادشاہ فرعون کے شکنجے سے آزاد کر کے باہر لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ اس قوم کی حیات کے لیے انہیں دستور حیات دینا چاہیے، ان کو شریعت کا ایک نظام دینا چاہیے۔ اور ادھر بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہوتی تو بہت اچھا ہوتا تاکہ ہم اس پر عمل کرتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جزیرہ نما سینا کے ایک پہاڑ کی چوٹی جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ پر تشریف لائے۔ یہاں 1 مہینے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، پھر اس میں مزید 10 دن کا اضافہ کیا گیا، پھر 40 دن کے بعد آسمانی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا تیار کیا اور اس کے اندر ایک قسم کی مٹی ڈال دی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھا لی تھی، اس میں بس جان سے پڑ گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل کو پڑھائی کہ جس رب سے شریعت لانے کے لیے موسیٰ گئے ہیں وہ رب تو یہی ہے، تم اس کی پرستش کرو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے جاہلوں نے اس بچڑوں کی پرستش شروع کی۔ بنی اسرائیل کے بچڑے کو معبود بنانے کے اس جرم کا تذکرہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 92 میں یوں ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کی پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی اور ہمارے ملک کے برہمن زادوں نے اس کے اماں کو پکڑ لیا اور اسی کو معبود بنا لیا۔ اس بچڑے کی پوجا کے اثرات شاید ہمارے ہندوستان پر بھی پڑے ہیں کہ گائے کی پوجا یہاں بھی ہوتی ہے۔ ہائے افسوس، گائے کی محبت میں گائے کے رب کو بھول گئے۔ قرآن مجید اس کو شرک قرار دیتا ہے اور ظلم عظیم بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس 2 سالہ پرستی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم ہو۔ شرک کو قرآن مجید نے ظلم عظیم یعنی بھاری ظلم قرار دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر بڑا احسان ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سچی